اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، نوجوانوں، تحریکی ساتھیوں، خصوصاً یوتھ، پاکستان کے ذی شعور دانشوروں، قلم کاروں جو ضمیر رکھتے ہیں، قلم کا سودا نہیں کرتے، قلم کی حرمت کا سودا نہیں کرتے، اپنے ظرف و ضمیر کا سودا نہیں کرتے، ایسے صحافی حضرات، رائٹرز، قلم کار، کالمنسٹ، پاکستان کے تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے، تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے، سچے، ایک زبان دے کر اس پر قائم رہنے والے عوام، تمام شعبہ جات ان کے ساتھیوں، السلام علیکم. اس وقت لندن وقت کے مطابق 5 بجنے میں شام کے 10 منٹ باقی ہیں اور 14 فروری 2017 کی تاریخ ہے. میرے بھائیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، particularly youth, I want to bring it into your knowledge. And you have heard, you have already aware of the horrific incident, disastrous incident took place yesterday in Lahore, something market or near some shopping center of some streets, I don't know the name exactly. There was a suicide bombing, and in which, as a result of that suicide bombing, many police officers, Sipahis and other innocent people have been killed and hundreds of people injured. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کی ہمارے رحمت میں جگہ عطا کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور جو زخمی ہونا جلد صحتیابی عطا کرے. اس واقعے کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ یہ خود کش حملہ تھا، لیکن خود کش حملہ کرتا تو ایک آدمی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی بیٹ بناتا ہے، کوئی بارود بناتا ہے، کوئی اس میں کیلیں اور بیرنگ کی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ ڈالتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو تاحال جو کہتے ہیں خودکش حملہ اگر وہ مر گیا تو وہ تو ظاہر ہے اب آ نہیں سکتا، لیکن ٹیم کا کوئی فرد اب تک گرفتار نہیں ہوا ہے. آج
پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بہت جرأت مندانہ بیان دیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم دہشت گردوں کو چن چن کر پکڑیں گے. اللہ تعالی جو کہا ہے قمر باجوہ صاحب نے اسے پورا کرنے کی باجوہ صاحب کو توفیق، ہمت اور وسائل بھی عطا کر. ہم باجوہ صاحب آپ کے لیے اس نیک کام میں دعا گو ہیں. میں جنرل باجوہ صاحب آپ کی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور وفاقی ڈیفنس منسٹر یعنی ڈیفنس منسٹر دفاع کے جو وزیر ہیں، وزیر دفاع، ان سے کیبنٹ سے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے ایک مطالبہ ان کے توسط سے جنرل باجوہ صاحب سے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ اگر پنجاب میں موجود طالبان کو ان کے اڈوں کے خاتمے کا فوج نے فیصلہ کر لیا ہے تو انہیں ڈھونڈنے میں، انہیں تلاش کرنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن دہشت گردوں کا ایک بڑا اڈا، اس کی نشاندہی میں کر دیتا ہوں، اور دہشت گردوں کے سربراہ کی، جس نے کہا میں آئین پاکستان کو نہیں مانتا، میں پاکستان کو نہیں مانتا، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، میں جمہوریت کو نہیں مانتا، اور ہم القاعدہ کے ساتھ بھی ہیں، طالبان کے ساتھ بھی ہیں اور داعش کے ساتھ بھی ہیں، جنہوں نے عملاً اسلام آباد میں ٹیلی ویژن کی دکانیں، سی ڈی اور ڈی وی ڈیز کی دکانیں نہ صرف توڑی بلکہ انہیں آگ لگائی. جو فزیکل سینٹرز ہوتے ہیں، مساج سینٹرز، ان پر حملے کر کے وہاں پر کام کرنے والے مرد اور عورتوں کو، جو فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں، ان کو گرفتار کیا کہ تم لوگ عیاشیاں کرتے ہو. کاریں چلانے والی خواتین کی گاڑیوں کو توڑا، انہیں زد و کوب کیا، اور 8 SSG کمانڈوز پاکستان آرمی کے شہید کیے. اس کے علاوہ لال مسجد سے واقع اسلام آباد بالمقابل ISI کے مرکزی ہیڈ کوارٹر آپ پارا کے بالمقابل ہے، اس کے سائے میں ہے، جسے عرف عام میں لال مسجد کہا جاتا ہے.
اس کی چھت پر سے فائرنگ کر کے نیچے جو پولیس والے اور فوجی چوکیوں پر بیٹھے تھے ان پر گولی چلائی گئی، انہیں شہید کیا گیا۔ تو اگر پنجاب حکومت، جنرل باجوہ صاحب اور فوج واقعتاً دہشت گردوں کو پکڑنے میں سنسیئر ہے تو مسجد بھی، یعنی مسجد زرار، منافقوں کی مسجد، مسجد زرار، لال مسجد، مسجد زرار منافقوں کی مسجد تھی جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو یہ لال مسجد موجود ہے، یہاں تربیت یافتہ کلیشن کو بردار لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، لڑکے بھی پڑھتے ہیں، بھاری تعداد میں اسلحہ بھی موجود ہے، اور یہاں سے دہشت گردی ہوئی ہے۔ پہلے تو اس مسجد کو مسجد زرار کی طرح ختم کر دیا جائے، اور اس کے جو مسجد کے خطیب ہیں مولانا عبدالعزیز، انہیں گرفتار کیا جائے، لیکن رکاوٹ بنیں گے چودھری نثار جو انٹیریئر، فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں۔ چودھری نثار، آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ into the knowledge of international community. America, Germany, Britain, and all the European democratic countries that Pakistani Federal Interior Minister Chaudhry Nisar is a very strong believer of Maulana Abdul Aziz and also a student of Maulana Abdul Aziz, and he has taken oath in the hand of Maulana Abdul Aziz that he will follow the rest of his life the ideas and ideology of Maulana Abdul Aziz, and will prove himself as a staunch supporter of jihadis. So, one should understand that you don't have to go here and there. The jihadis patronizers who patronize, who give full patronage to the jihadis, are in the rank and file of present government. One of the name is Federal Interior Minister Chaudhry Nisar. تو باجوہ صاحب، آپ چودھری نثار صاحب کو، جنہوں نے ابھی پابندی جس پہ لگی ہے سپاہ صحابہ کے، لشکر جنگی کے، جماعت الدعوہ کے، جن لوگوں پہ پابندی لگی ہے، اس کے جلد کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ندیم نصرت، وہ تصاویر کے ساتھ بنام
چیف آف آرمی اسٹاف بذریعہ سوشل میڈیا اور اپنی ویب سائٹ پر ثبوت و شواہد کے ساتھ پیش کریں گے کہ کس طرح ہاتھ باندھ کے ان جہادیز کے ساتھ چودھری نثار مستقبل میں دہشت گردی کی منصوبہ بندیاں کر رہا ہے اور کیا کیا ہو چکا ہے وہ بھی. اور کنوینر ندیم نصرت یہ بھی بتائیں گے کہ بزرگوں نے والدین کے ادب کا درس دیا، ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جتنا والدین کا ادب کرو اتنا اساتذہ کا ادب کرو. اس پر وہ ایک کتابچہ آپ کو بھیجیں گے بھی، لیکن بذریعہ سوشل میڈیا اور MQM ویب سائٹ پر آپ کو ایک ایک پیج دکھائیں گے بھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ فوج کیا سلوک کر رہی ہے. اب آپ کہیں گے فوج تو نہیں کر رہی، تو فوج کے بریگیڈیئرز تو کر رہے ہیں. جنرل بلال جو ہے وہ اس وقت بھی فوج میں ہے، وہ اس نے گرفتار کیا جنرل بلال اکبر نے. پہلی بات یہ کہ جنرل بلال اکبر کو گرفتار کیا جائے، خیر اس سے پہلے مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کیا جائے اور لال مسجد کو تبدیل کر کے یہاں اسپتال یا کوئی غریبوں کا رہنے کا ٹھکانہ بنا دیا جائے اور اسلام آباد کے جگر میں، دل میں جو یہ لال مسجد اور دہشت گردوں کا اڈا ہے اسے ختم کیا جائے. اگر لال مسجد کو بند نہیں کیا جاتا، مولانا عبدالعزیز کو گرفتار نہیں کیا جاتا جس کے خلاف درجنوں FIRs ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ ایک ایک دہشت گرد کو پکڑا جائے گا، معذرت کے ساتھ عوام اسے ریٹرک کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھیں گے. یہ پیغام آج مجھے اضافی طور پہ دینا پڑا. یوتھ کا پروگرام، لیکچر، حالات کے سبب اس میں گیپ آ گیا ہے. میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی قائم رکھی تو کل میں یوتھ کے لیے چوتھا لیکچر دوں گا جو انتہائی اہم، معلوماتی اور ایسا ہوگا کہ آدمی بس اس کو سن کر بس جذبات میں آپ لوگ نہ آئیں، کیونکہ آپ کو بہت افسوس بھی ہوگا، غصہ بھی آئے گا. غصے پہ قابو کیجیے اور غور سے سنیے. آپ کے میسیجز سب مل رہے ہیں ماؤں بہنوں کے، اور مجھے تعجب اور خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو وہ شعور دے دیا ہے. لڑکے تو باہر اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہیں، لڑکیوں کا کہاں اتنا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن بچیاں اس علم کی باتیں کر رہی ہیں، خواتین ایسے علم کی باتیں کر رہی ہیں کہ میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹیاں، میری بچیاں، میری بہنیں اور میری مائیں ماشاءاللہ علم کی روشنی سے سرفراز ہو رہی ہیں. بہت بہت آپ سب کا شکریہ. یہ پیغام مجھے ارجنٹ باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کی خدمت میں بصد ادب پیش کرنا تھا، سو کر دیا. باقی کام
ان کا ہے، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.